معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج اس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب وہ بیگم اسد تھی اور برابر کے کمرے کے بجائے ہوٹل چمنستان کے اس کمرے میں آ گئی تھی جہاں قدم رکھتے ہوئے بھی پہلے اس کا دل دھڑکا کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بالکنی میں کھڑے ہو کر دل ہی دل میں اس تغیر پر اظہار حیرت کرتی اور پچھلی باتیں یاد کیا کرتی جب وہ اپنے بابا کے ساتھ برابر کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، مگر اس زندگی میں کیا زبردست انقلاب آ گیا تھا۔ وہ صبح سے بیگم اسد اور ساتھ ہی بوبی کی ممی بن گئی تھی۔ ابھی بارش کے بعد موسم کھلا تھا۔ اودے بادلوں اور خنک ہوا نے موسم کو بڑا خوشگوار بنا دیا تھا۔ کئی کمروں کے لوگ مل کر پکنک کے لیے جا رہے تھے۔ لڑکوں کی خوش رنگ شرٹوں اور لڑکیوں کی رنگ برنگی اونچی ڈھیر ساری گھیر والی فراقوں نے بھی ایک سما باندھ دیا تھا۔ بارش سے سڑک کے درختوں میں لگی ہوئی بتیوں کے جھولے گر گئے تھے جنہیں ہوٹل کے نوکر ٹھیک کرنے میں مصروف تھے۔ ہوٹل کی دیوار پر رکھے ہوئے نیلے، سرخ، پیلے اور سفید گول ہانڈیوں کی شکل کے خوبصورت گملے اور ان میں لگے ہوئے پودے نکھر آئے تھے، اور پیچھے کوارٹروں میں اونچے تہمد اور پجاموں میں کندھوں پر تولیہ ڈالے مرد ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ننگ دھڑنگ سیاہ فام بچے جگہ جگہ بھرے ہوئے پانی میں چھپا چھپ مچا رہے تھے، اور عورتیں سیلی ہوئی لکڑیاں پھونک کر ان لکڑیوں کی طرح آہستہ سلگ رہی تھیں۔ کوارٹروں کے پاس پڑا ہوا کوڑے کا انبار شاید اپنی اہمیت جتانے کو بارش سے پسر کر پھیل گیا تھا اور بدبو دے اٹھا تھا۔ ابھی ہوٹل کا مینیجر اور کلرک اس کے معائنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ 10 سال سے یہاں رہنے والی بدیسی بیگم کا داماد میڈیکل کور میں ہے۔ اگر ADMS نے آ کر ایسی ویسی رپورٹ دے دی تو عرصہ 2 سال میں 2 لمبی کاریں مہیا کرنے والا ٹھیکہ خطرے میں پڑ جانے کا زبردست اندیشہ ہے۔ بیگم گراموفون اودی گھٹا کی طرح سارے لان میں چھا رہی تھیں۔ آج اسد اور صبا کو واپس چمنستان ہوٹل آئے کئی ماہ ہو چکے تھے، مگر بیگم گراموفون اب تک یہیں موجود تھیں۔ اس عرصے میں وہ ایک شاندار پارٹی اپنے دوستوں کو دے چکے تھے، اور بیگم گراموفون کئی دفعہ صبا سے اس کے جہیز کے بارے میں یوں کرید کر پوچھ چکی تھیں گویا جہیز کی ساری چیزیں ایک سرے سے چوری کی ہوں اور انہیں ان کی تفتیش پر مامور کیا گیا ہو۔ جہیز کی فہرست سے وہ کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھیں۔ کپڑے اور زیور ان کے نزدیک ہلکے تھے، فرنیچر اور دیگر سامان غائب، صرف ایک عدد پرچی پر جس کا نام لوگوں نے چیک رکھ دیا ہے۔ 50-60 ہزار یا 1 لاکھ روپیہ لکھ دینے سے کوئی جہیز والی بات تھوڑی آ جاتی ہے۔ صبا نے انہیں لاکھ سمجھایا کہ زیور اور بھاری کپڑے وہ پہنتی نہیں، فرنیچر اور دیگر فضولیات کے لیے بھی کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں، مگر وہ اپنی اس ناامیدی پر کسی طرح قابو نہ پا سکیں کہ اتنے بڑے آدمی نے اپنی اکلوتی بیٹی کو ان کے حسب منشا سامان نہ دیا۔ اس ناامیدی میں میڈم ڈبل روٹی بھی برابر کی شریک تھیں، مگر اب وہ جا چکی تھیں، اس لیے ان کی طرف سے مزید پریشانی کا امکان نہ تھا۔ صبا نے سنا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو جانے پر بات چیت بند ہو گئی تھی اور دن خاصے بے کیف ہو گئے تھے۔ اس لیے چلتے اپنا موڈ بنانے کے لیے ایک زبردست لڑائی چھیڑی گئی، جس میں ایک دوسرے کے بخیے سر عام اتھڑے گئے۔ بیگم گراموفون نے بڑے وثوق سے بتایا کہ میڈم ڈبل روٹی کے گھر والے امرتسر میں جوتے بنایا کرتے تھے، اور جواباً میڈم ڈبل روٹی نے انکشاف کیا کہ بیگم گراموفون کا خاندان آج بھی لاہور کے شاہی عالمی دروازے میں بڑھئی کا کام کرتا ہے، جیسے وہ ابھی دیکھ کر آ رہی ہوں، اور جو بھی چاہے ابھی جا کر اطمینان کر لے۔ اس بات نے جب مزاجوں کی آنچ کو ہوا دی تو میڈم ڈبل روٹی نے مزید انکشاف کیا کہ بیگم گراموفون کے میاں امریکہ میں کالی عورتوں کے پیچھے پھرتے تھے۔ چھی۔ اور بیگم گراموفون نے بتایا کہ وہ بھی ان کے میاں کے سارے خفیہ رازوں سے واقف ہیں، اور اس سے پہلے کہ خاندان اور شوہروں کے بعد ایک دوسرے کے بھید کا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں، آپس میں بیچ بچاؤ کرا دیا گیا۔ میڈم ڈبل روٹی تو اپنے سامان کا چھکڑا روانہ کر کے ٹیکسی میں بیٹھ کر چمنستان کو خیر بات کہہ گئیں، مگر گراموفون آج تک بھرے ہوئے ریکارڈ کی طرح میڈم ڈبل روٹی کی تعریف میں بجتی نظر آتی تھی۔ یہاں تک کہ صبا یہ قصے سن کر سر سے پیر تک اوب گئی تھی۔ اب بھی کئی مرتبہ اس کا دل چاہا کہ نیچے جا کر اس موسم کا لطف اٹھائے، مگر بیگم گراموفون کے خوف سے ہمت نہیں پڑی۔ اسی وقت دھوبی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے آ جاؤ کہنے پر اندر آ گیا۔ وہ میلی پھٹی ہوئی دھوتی اور سفید کرتا پہنے ہوئے تھا، اور اس کے چہرے پر خلاف معمول آج پیٹے ہوئے کتے ایسے قابل رحم کیفیت تھی۔ کپڑے لے کر منہ میں بداتے ہوئے اس نے کہا، آج شاید استری کے کپڑے نہ دے سکوں، مرے ہوئے بچے کو بندوبست کرنا ہے۔ مرا ہوا بچہ کس کا؟ صبا نے حیرت سے پوچھا۔ میرا، رات کو پیدا ہوا تھا۔ اچھا؟ وہ حیران سے رہ گئی۔ اسے آج تک یہ معلوم نہیں تھا کہ دھوبی کی چھوٹی سی فیملی میں اضافہ ہونے والا ہے۔ بچہ کب مرا؟ مرا ہوا ہی پیدا ہوا تھا، دھوبی نے کہا۔ تمہاری بیوی تو ٹھیک ہے؟
جی وہ تو ٹھیک ہے۔ صبا نے اسے تنخواہ کے پیسے دیے اور کہا کہ آج وہ کپڑے نہ لے جائے۔ وہ کپڑوں کی گٹھڑی وہیں چھوڑ کر خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹہلتے ٹہلتے کوارٹروں کی طرف چلی گئی۔ دھوبی کے گھر کے آگے کھری چارپائی پر 2-4 بڑھیاں بیٹھی سوں سوں ناکیں پہنچ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ سب کی سب گھبرا گئیں۔ ایک بڑی بی نے اسے مزاج پرسی کی مہلت دیے بغیر کہنا شروع کر دیا، ہماری قسمت خراب تھی بیگم صاحب، پلونٹی کا لڑکا مرا ہوا پیدا ہویا۔ دھوبی سر جھکائے زمین پر بیٹھا تھا۔ تمہاری بیوی اندر ہے، اسے دیکھ لوں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ دیکھ لو صاحب، آپ کی مہربانی ہے صاحب۔ دھوبی بھی آج اسے معجزے سے چکرایا ہوا تھا کہ بیگم صاحبہ یہاں آئیں تو کیسے۔ صبا لٹھے کی چادر جو دروازے پہ بطور پردہ پڑی ہوئی تھی اور ضرور کسی کی دھلائی کی تھی اٹھا کر اندر چلی گئی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چارپائی لمبائی میں اور ایک چوڑائی میں بچھی ہوئی تھی۔ ایک پرانی سی بے رنگ و روغن میز پر جو استری کے کام آتی ہوگی، مٹی پتی انگیٹھی میں راکھ کے نیچے دبے کوئلے آخری سانس لے رہے تھے۔ ان سب چیزوں کے بعد کمرے میں اتنی کم جگہ تھی کہ بمشکل 2 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے۔ ایک چارپائی پر سرخ رنگ کی چھینٹ کی میلی سی رضائی اوڑھے دھوبن لیٹی تھی۔ اس نے آہٹ پر چونک کر آنکھیں کھولیں۔ چند ثانیے جیسے وہ حیرت سے تکتی رہی، پھر آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر سلام علیکم قسم کا کوئی لفظ بمشکل اس کی زبان سے نکلا اور مارے نقاہت کی اس کی آنکھیں مند گئیں۔ اس کی سانولی جلد کے نیچے سرسوں کے پھولوں کی زردی بچھی ہوئی تھی۔ اس کے پائنتی رضائی کے اوپر موٹی پکے ہوئے رنگ کی ایک چٹاخ پٹاخ عورت بیٹھی تھی جو روانی سے کچھ بولے جا رہی تھی۔ صبا کو دیکھ کر اس عورت نے اشارہ کیا اور کہا، ادھر نکل آؤ۔ وہ اس ماحول میں کچھ حیران و پریشان سی کھڑی تھی۔ دوسری چارپائی پر میز پر اور چارپائی کے نیچے کپڑوں کے بڑے بڑے گٹھڑ جھانک رہے تھے۔ اس کے ساتھ 2-3 اور بھی عورتیں اندر چلی آئی تھیں اور اس کا دم الٹ رہا تھا۔ دائی نے دوبارہ للکار کر کہا، اس طرف آ جاؤ نا۔ تو وہ ناچار انگیٹھی سے دامن بچاتی دوسری چارپائی تک چلی گئی مگر بیٹھی نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، صبا نے سرخ رضائی کے تلے دبے ہوئے سرسوں کے پھولوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ خدا کا فضل ہے، جہاں دیدہ دائی نے منہ جلاتے ہوئے کہا۔ عین وقت پر مجھ کو بلا لیا ان لوگوں نے، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ خیر زندگی تھی، بڑا بے ڈھب کیس تھا۔ تم جانو میں نے تو بہت دن ہوئے یہ گندا کام چھوڑ دیا۔ 5 وقت کی نماز اور 150 دانے تسبیح کے روز پڑھوں ہوں، پر یہ اپنی طرف کے لوگ ہیں، زبردستی کھینچ لائے ہیں تو منع بھی کیسے کروں۔ مگر بچہ تو ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ دائی نے اسے 55 سالہ تجربے اور خراٹ پن کے ساتھ رات کا واقعہ کچھ ایسے گنجلک انداز اور الفاظ میں سنایا کہ ایک لفظ اس کے پلے نہ پڑا سوائے اس کے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ دوسری عورتوں نے بھی اس کی تصدیق کی اور بتایا کہ وہ بڑی تجربہ کار دائی انہیں قسمت سے میسر آ گئی۔ صبا ان سب باتوں کو چپ سادے سنتی رہی۔ وہ مارے ہم دردی کے آ تو گئی تھی مگر کہنے سننے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ یکایک ایک عورت نے انگیٹھی کے پاس پڑی ہوئی پیڑھی پر پڑا ہوا ایک کپڑے کا پلو اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ میدے کتنا سفید ریشمی سا ایک بچہ مٹھیاں بھینچے آنکھیں موندے پڑا ہے۔ عورت نے کپڑا ڈھانک دیا۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے کوارٹر سے نکل آئی اور دھوبی سے یہ کہہ کر کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تعمل کہہ دے، وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اتفاق سے اسے کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی دھوبی کو اس بچے کے مرنے کا غم تو ضرور ہوگا۔ 7 سال کی لڑکی کے اوپر یہ پیدا ہوا تھا۔ ان لوگوں میں تو لڑکے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نامعلوم یہ بچہ اتنے سال بعد کیوں ہوا، ورنہ کوارٹروں میں تو یہاں سے وہاں تک بچوں کی بھرمار تھی۔ صرف 2 مہتروں کی فیملی ملا کر ایک کرکٹ ٹیم بنتی تھی۔ کوارٹروں کے سامنے کے سارے بچے ملا کر تو آسانی سے ایک پلٹن تیار ہو سکتی تھی۔ برکت مسیح کے بچے تو اپنی عادت و اطوار اور شکل و صورت کے لحاظ سے اتنے متنوع تھے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ کسی کی آنکھیں نیلی، بال بھورے اور گورا چمڑا تھا تو کوئی کالا بھجنگ، چپٹی ناک اور چیاں سی آنکھوں کا مالک ہے۔ ان سب کے نام بھی اسی طرح مختلف زبانوں اور مذہبیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بڑا بچہ ناصر مسیح تو چھوٹا جان البرٹ، ایک لڑکی کا نام حمیدہ بیگم ہے تو دوسری کا نام الزبتھ۔ سب سے چھوٹا بچہ جو کوے کی طرح کالا اور مینڈک کی طرح بدصورت اور بہت کچھ برکت مسیح سے ملتا تھا ٹامس تھا، جسے ماں نامعلوم پیار اور غصے سے ٹھومس کہا کرتی تھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ جو بچے گورے چٹے تھے وہ اکثر بابا لوگوں کے پھوسڑے نکلے رامپر سوٹ یا جینز میں پائے جاتے تھے۔ منہ بھی دھلا دھلایا رہتا تھا، بال تیل میں چپڑے ہوئے کنگھی چوٹی سے درست، اور جو بیچارے سیاہ فام تھے وہ ملیشیا کے اونگٹے نکروں اور گریبان کھلی قمیضوں میں پھرتے تھے۔ ان کے توے ایسے رنگ پر ڈھیر سا کاجل لگی سفید سفید آنکھیں عجیب بے بسی سے جھانکتی جیسے پوچھ رہی ہوں سگے بہن بھائیوں میں یہ فرق کیوں۔ ابھی اس کے خیالات کا دھارا کوارٹر میں رہنے والوں میں ہی بھٹک رہا تھا کہ دفتن ادھر سے چیخ و پکار اور بین کرنے کی آواز آئی۔ اس نے سوچا کہ شاید بچے کو دفنانے لے جا رہے ہیں، مگر پچھلی کھڑکی سے جھانکا تو جنازے کا سا ڈسپلن کہیں نہیں تھا۔ صرف عورتیں اور لڑکیاں مختلف کونے میں منہ دیے رو رہی تھیں۔ وہ نیچے اتری۔ اسی وقت کوارٹروں کی طرف سے آتے ہوئے ایک بیرے نے بتایا کہ دھوبی کی بیوی مر گئی ہے۔ مر گئی ہے؟
یہ آواز سنتے اس کے دل کو کچھ ہونے لگا اور وہ تیزی سے کوارٹروں کی طرف چلی۔ دھوبی کی بیوی زندہ تھی مگر اس کے ہاتھ پاؤں یخ ہو رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت اس کے سامنے بیٹھی ناک پر ہاتھ رکھے بھاپ پہنچانے کی کوشش میں بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ صبا نے دھوبن کے کپ کپاتے ہونٹ دیکھے اور زندگی کی رمق دیکھ کر وہ الٹے پاؤں بھاگی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے ڈاکٹر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جو چند دن پہلے آئے تھے۔ خیال تھا کہ بیوی کو سارا قصہ سنا کر کہے گی کہ وہ اپنے میاں کو ایک نظر دھوبن کو دیکھ لینے پر راضی کر لیں۔ نزدیک کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی۔ 1.5 گھنٹہ ہوا دھوبی کسی مسیحا نفس کی تلاش میں نکلا تھا مگر اب تک نہ لوٹا تھا۔ صبا کی امید کے خلاف نائٹ سوٹ میں ملبوس ڈاکٹر صاحب باہر نکلے اور اسے بتایا کہ بیگم شاپنگ کے لیے بازار گئی ہوئی ہیں۔ مجھے دراصل ان سے تو نہیں آپ ہی سے کام ہے۔ میرا مطلب ہے کہ صبا کو ہکلاتے گلابی اور زرد پڑتے دیکھ کر انہوں نے ہمت افزائی کے طور پر کہا، میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ وہ دروازے سے ایک طرف کو بھی ہٹ گئے گویا وہ اندر آنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر اس نے وہیں کھڑے کھڑے اکھڑی ہوئی سانسوں میں انہیں جو کچھ بتا سکی بتا دیا۔ آخر میں وہ یوں صورت تصویر بنے کھڑے تھے گویا کہہ رہے ہوں، اس سب سے میرا کیا تعلق؟ آپ ذرا چل کر اسے دیکھ لیجئے، وہ بالکل قریب المرگ ہے، اتنی دیر میں اور تو کوئی نہیں آ سکتا، صبا نے مدعا بیان کیا۔ میں تو کچھ کر نہیں سکوں گا، اس کیس میں لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، انہوں نے بڑی دل جمعی سے کہا۔ پھر بھی آپ کچھ تو بتا سکتے ہیں نا، کم از کم یہی کہ اس حالت میں اس کو اسپتال لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ رونگٹی ہو گئی۔ آج ہی نہیں، اسے ہمیشہ ڈاکٹروں کے سامنے زبردست احساس کمتری ہو جایا کرتا تھا۔ معمولی مرض ہو یا مرض الموت، ڈاکٹر ہمیشہ ہی مریضوں اور تیمارداروں کو انتہا کے احمق ہونے کا احساس دلاتے رہتے ہیں، گویا وہ کوئی اعلیٰ مخلوق ہیں۔ جیسے مارنے اور جلا دینے کا ادھ کچرا ہنر سیکھ کر انہوں نے واقعی خدائی سے ناطہ جوڑ لیا ہے۔ اچھا چل کر دیکھ لوں گا، مریضہ کی خاطر تو نہیں، البتہ صبا کی بے بسی دیکھ کر وہ راضی ہو گئے اور جھٹ اندر گھس گئے۔ صبا اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ شاید وہ اپنا بیگ اور ضروری دوائیں لینے گئے ہیں، ممکن ہے ڈریسنگ گاؤن بھی پہننا چاہتے ہوں۔ 15-20 منٹ تک وہ باہر برآمدے میں بے چینی سے ٹہلتی رہی، پھر اس کے کمرے کے آگے کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھ کر وہ لان میں چلی آئی۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ نکلے تو ان کا چہرہ شفاف تھا، سوٹ پہن رکھا تھا، کریم کی لپیٹیں اور جمے ہوئے بال پورے میک اپ کا پتہ دے رہے تھے، مگر ان کے ہاتھ خالی تھے۔ صبح آگے آگے اور ڈاکٹر صاحب پیچھے پیچھے کوارٹر تک آئے۔ روتی عورتوں کو نظر انداز کر کے وہ انہیں کوارٹر میں لے گئی، لیکن دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود ڈاکٹر 10 منٹ تک اس کی نبض ٹٹولتے رہے، ماچس منگا کر آنکھوں کی روشنی دیکھی اور یہ تو کب کی مر چکی ہے کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئے۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے سرخ رضائی کے نیچے سوئی ہوئی بے حس دھوبن کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے دیکھتے دیکھتے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ صبح والی دائی کا کہیں پتہ نہیں تھا اور اب پہلی مرتبہ عورتیں اسے بتا رہی تھیں کہ کیس نارمل نہیں تھا اور خون بند نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مرنا یقینی تھا، اور یہ کہ سب خدا کی طرف سے تھا۔ وہ حیران تھی کہ یہ لوگ کس طرح ہر چیز کو خدا کی طرف سے سمجھ کر آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ صاف لاپرواہی کے سبب آنے والی موت ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ بر وقت اسے ہسپتال میں داخل کر دیا جاتا تو وہ بچ جاتی، اگر اسے پوری طبی امداد مل جاتی تو یہ کیس اتنا خطرناک نہیں تھا۔ بڑے بڑے اسپتالوں میں اس قسم کی مریضاؤں کو دواؤں کے ذریعے یا خون دے کر بڑی آسانی سے بچایا جا سکتا ہے، مگر یہ باتیں نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے کبھی یہ چیزیں نہیں دیکھیں۔ انہوں نے صرف ڈاکٹروں کے نخرے اور فیسیں دیکھی ہیں، آخری وقت میں بلکہ اکثر بعد از وقت کئی میل پیدل چل کر کسی ڈاکٹر کو لانا اور پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جانا کہ جو کچھ ہوا خدا کی طرف سے ہوا، مدتوں سے اس کی زندگی کا محور رہا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے اور نہ جاننا ہی ان کے لیے بہتر ہے، جب تک اتنے ڈاکٹر نہ ہوں کہ سب کو طبی امداد مل سکے، جب تک اسپتال کے چکنے فرش صاف اور ستھرے بستر انہیں مہیا نہ ہو سکیں، یا جب تک وہ اس قابل نہ ہو سکیں ڈاکٹر کو منہ مانگی فیس دے کر اپنا علاج کرائیں اور ہر مرض کے اسپیشلسٹ تک ان کی رسائی ہو سکے، تب تک انہیں ایسی حقیقتوں سے لا علم ہی رکھنا بہتر ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرنا کہ ان کے آئے دن کے مرتے مریضوں کو نہایت آسانی سے بچایا جا سکتا تھا، انہیں سوائے احساس محرومی اور رنج کے کیا دے گا۔ مکمل اور بھرپور صبر اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھ لے کہ جو کچھ ہوا اس کی طاقت سے باہر تھا، وہ قادر مطلق کی طرف سے تھا جس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس میں انسانی محرومی یا ناکامی کا تصور شامل ہو تو دل اور ضمیر کے کچوکے احساس غم کو دگنا کر دیتے ہیں۔ باہر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دھوبی بغیر ڈاکٹر کے یا کسی ٹٹ پونجیا قسم کے عطار کو لے کر واپس آ گیا تھا اور چلا چلا کر رو رہا تھا، ایری مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا، ایری تو مجھے کیوں چھوڑ گئی، ماری مجھے زہر دے دے، میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ اور وہ سوچ رہی تھی یہ عورتیں کتنی خاموشی سے مر جاتی ہیں بغیر ایک لفظ کہے، یہ زندہ بھی اسی طرح رہتی ہیں۔ یہی دھوبی اسے دن رات ایری بڑی لاٹ صاحب کی بچی ہے، چل استری کر قسم کے جملوں سے نوازتا تھا، تب بھی وہ خاموش رہتی تھی۔
جب اسے کپڑوں کی طرح دھما دھم کوٹتا تھا تب بھی اس کے دل سے اپنے مرجھلے میاں کی محبت میل کی طرح کٹ نہ جاتی تھی۔ آخر زیادہ دیر اندر کھڑا رہنا فضول سمجھ کر وہ باہر نکل آئی۔ دھوبی کی ماں عجیب یکساں بناوٹی انداز میں بیان کر رہی تھی، اے ہے میرا تو پیلونٹی کا پوتا مویا ہویا رے، اے اسے 7 سال بعد میرے ارمان تو پورے نہ ہوئے رے۔ تب ایک دم صبا کا دل بیزار سا ہو گیا۔ اتنی خاموشی سے مر جانے والی عورت کے لیے یہ شور کتنا بے ہنگم تھا۔ دل چاہ اس عورت کی گردن پکڑ کر کہے تو اس پیلونٹی کے لڑکے کا ماتم کر رہی ہے جس نے دنیا میں آن کر آنکھ بھی نہیں کھولی۔ تجھے اس جوان سال بہو کا کوئی غم نہیں جو تیرے بیٹے کے گھر کا چراغ تھی، جس کے دم سے اس چولہے میں آگ جلتی تھی، جس کے بھاری بھرکم جسم کے سہارے اس نے اتنے گھروں کا کام لے رکھا تھا، جو کل رات 9 بجے تک کھڑی ڈھیر سارے کپڑوں پر استری کرتی رہی۔ اس ہستی کا بھی ماتم کر جو تیرے بیٹے کو گرما گرم روٹی دیتی تھی اور بدلے میں اس کی گرما گرم جوتیاں کھاتی تھی۔ مگر وہ بڑھیا زمین پر اکڑوں بیٹھی اسی مونوٹونس انداز میں بیان کرتی رہی کیونکہ وہ اس دیس اور اس معاشرے کی پیدا کردہ عورت تھی جہاں مرا ہوا لڑکا جواں سا لڑکی سے زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا۔ صبا کسی کو بغیر ایک لفظ تسلی کا کہے صرف دھوبی کی 7 سالہ لڑکی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر چلی آئی۔ اس وقت بیگم گراموفون اپنی نئی سہیلی مسز جنید کے ساتھ باہر بیٹھی تھیں اور اس کو کوارٹروں کی طرف سے آتا دیکھ کر بڑے پرمانی انداز میں مسکرائی تھی۔ اس وقت ان کی مسکراہٹ کی صفائی پیش کرنے کی اس میں قطعی ہمت نہیں تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تصور میں سفید ریشمی آنکھیں، مندہ بچہ اور سرمئی جلد کے نیچے سرسوں کے پھولوں کی زردی یوں رچ گئی تھی کہ قدم اٹھاتے ڈر لگتا تھا جیسے وہ ان میں سے کسی چیز کو رون دے گی۔ برآمدے میں پڑی کرسی پر سکون سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھ گئی اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر کپڑوں میں جذب ہوتے رہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے زیر سایہ رہنے والوں سے اتنی بیگانہ نہیں رہے گی۔ حد ہے کتنی نزدیک ہونے والی باتوں سے وہ بے خبر ہے۔ بیرے، مالی اور دھوبی انہیں یہ باتیں بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بھلا صاحب لوگوں کو ایسی باتوں سے کیا واسطہ؟ اگر دھوبی یا موٹی دائی اسے جلد صورتحال سے آگاہ کر دیتے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتی تھی۔ اسے اس کمبخت دائی پر غصہ آنے لگا جو اپنی قابلیت جتانے کے شوق میں مریضہ کی اصلی حالت چھپاتی رہی اور اسے قبر کے آخری کونے تک پہنچا کر دم لیا۔ اور دھوبی، اسے اندازہ کیوں نہیں کہ صاحب اور بیگم صاحبہ بھی انسان ہیں اور وقت پڑنے پر کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ اگر وہ رات ہی کو آ گیا ہوتا تو اسے کار میں اسپتال لے جاتی اور اس طرح شاید اس کی جان بچ جاتی۔ مگر وہ صاحب لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے اور اس میں قصور سراسر ہمارا ہے۔ انہیں یہ احساس دلانا ہمارا فرض ہے کہ کبھی وہ ہم سے مدد کے لیے رجوع کریں گے تو مایوس نہیں ہوں گے۔ شام تک اس کی طبیعت بیزار رہی، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ دھوبی کے گھر سے گریا ازاری کی آوازیں ہوا کے دوش پر سوار آتی یوں معلوم ہو رہی تھیں جیسے دور کہیں کسی پرانے 3rd کلاس ریڈیو پر ریکارڈ بج رہے ہوں۔ صبا کو دن بھر ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہیں آیا کہ آج انہیں ریڈ کراس کے لیے منعقدہ مینا بازار میں کلب جانا ہے، جہاں پورے شہر کے سارے قابل قدر لوگوں کے علاوہ لاہور سے آئے ہوئے وہ فلمی ستارے بھی ہوں گے جو انہی کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور جن کے دیدار کے لیے ایک صبح سے ہوٹل میں کارواں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ بیگم گراموفون کی نئی سہیلی بیگم جنید کئی دن سے تمبولا میں 100 روپے کی سنو بال کے نام سے ہی ریشہ ختمی ہو رہی تھی اور ہر ایک کو رائے دے رہی تھی کہ سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ شام کو جب تیار ہونے سے پہلے اسد نے اپنے کپڑے پر استری نہ دیکھی تو اس کا موڈ ایک دم خراب سا ہو گیا۔ صبا نے استری لگا کر سوٹ پر استری کی اور خود دل نہ چاہنے کا عذر کر دیا۔ اسد نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ ان چند ماہ میں دل نہ چاہنے کا عذر خاصا پرانا ہو گیا تھا۔ اگر اس کا موڈ خراب نہ ہوتا تو شاید وہ اصرار اور خوشامد کے ختم ہوتے ذخیرے سے کھرچن نکال کر آزماتا، مگر اب وہ خاموشی سے تیار ہوتا رہا اور آخر میں جا رہا ہوں کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بوبی کے ساتھ قالین پر بیٹھی پرانے رسالوں سے تصویریں کاٹتی اور کاپی پر چپکاتی رہی، پھر چند حرف پڑھائے اور جب اس کی آنکھیں سرخ ہو کر مدنے لگیں تو اس کو سلا کر اپنے چاروں طرف مختلف کتابیں ڈھیر کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اسد جلد اٹھا تو آدھی رات کے بعد آئے گا۔ ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو روبینہ کھڑی تھی، آتشی رنگ کے نائلون کی ساڑی، اسی رنگ کے جوتے، اسی رنگ کے بڑے بڑے ٹاپس کانوں میں، سیاہ بال اور سیاہ بلاؤز کی بیک گراؤنڈ میں خوب دمک رہے تھے۔ ناخنوں پر آتشی رنگ کی پالش تھی، بغل میں اسی رنگ کا پرس تھا، سیاہ لامبی بنائی ہوئی بھووں اور آنکھوں کے سائے میں اس کے گال آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آئی، ادھر ادھر دیکھا، بھالا، پھر بولی، ارے تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ صبا نے سنی انسنی کر کے کہا، اوف ہو، آج تو شعلہ بنی ہوئی ہو، کس کو جلا کے خاک کرنے کا ارادہ ہے؟ چھوڑو۔ وہ ہنسی اور اتر کر بیڈ روم میں بڑھ کر قد آدم آئینہ کے سامنے اپنے سراپے کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ، تم دونوں نہیں چل رہے کیا بھائی؟ اسد جا چکے ہیں، میں نہیں گئی، تو یہاں پڑے پڑے کے انڈے دے رہی ہو؟ وہ بھی سو گئے، چلو تم نہ۔
صبا نے سوچا کہ 8 بجے سے رات کے پچھلے پہر تک تنہا پڑے رہنے سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے لباس تبدیل کیا، ملازم لڑکے کو اندر بٹھایا اور دونوں ٹہلتی ہوئی کلب میں جا داخل ہوئیں۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف بار تھی جس پر رندان بلا نوش کا جمگھٹا تھا۔ ایک موٹے سے سفید بالوں والے صاحب جو پہلے فوج میں میجر اور اب بیسک ڈیموکریٹ تھے، دھت بنے چلا چلا کر حالات حاضرہ پر ایسی زبان میں تبصرہ کر رہے تھے کہ شاید آسمان کے تاروں نے بھی کانوں میں انگلیاں دے لی ہوں گی۔ اس پر یاران مہک ادا کے قہقہوں نے سوئے پنچھی بھی جگا دیے تھے۔ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے لوگ باغ باغ اور پلا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے مفت کی پینے کے لیے ہی انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہو۔ آگے بڑا سا شامیانہ تھا جس کے نیچے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 8-8 10-10 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن اس وقت قریب قریب تمام خالی تھیں۔ فرش پر یہاں سے وہاں تک مرغی کے نچے ہوئے پروں کی طرح تنبولہ کے بے شمار ٹکٹ کئی راؤنڈ کھیلے جانے کا پتہ دے رہے تھے۔ اس وقت سب لوگ ڈانس فلور کے چاروں طرف جمع تھے۔ فلور کے چاروں طرف اینٹوں کا بنایا ہوا اونچا سا جنگلہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ بینڈ کا عملہ ایک طرف خاموش بیٹھا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت ڈانس نہیں ہو رہا۔ نزدیک پہنچ کر معلوم ہوا کوئی چیز نیلام کی جا رہی ہے اور لوگ ریڈ کراس کے خیال سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت اس کی قیمت 80 روپے تک پہنچ چکی تھی۔ صبا نے سنا تھا کہ چند ایک پینٹنگ اس مینا بازار میں نیلام کی جائیں گی، مگر اب آگے بڑھ کر جب انہوں نے لوگوں کے درمیان سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نیلام کی جانے والی چیز پینٹنگ نہیں، وسکی کی بوتل تھی۔ نیلام امریکن طریقے سے ہو رہی تھی۔ آخری بولی دینے والا شخص اپنی اور پہلی بولی کے فرق کا روپیہ نکال کر دیتا جاتا تھا۔ شہر کے معزز ترین اشخاص میں سے ایک صاحب بوتل ہاتھ میں لیے بے تحاشا ادھر سے ادھر دوڑ کر بولی کی رقم پکار کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ 3-4 صاحب لوگ چینی کے ڈونگے لیے تیار کھڑے تھے تاکہ دوڑ کر روپیہ دینے والوں کی پذیرائی کر سکیں۔ فلور کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ٹائم پیس رکھی تھی، جس وقت الارم بجے گا اس وقت جس کی بولی ہوگی بوتل اس کو مل جائے گی۔ روبینہ نے صبا کو مطلع کیا۔ جو وقت گزر رہا تھا جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ جلدی جلدی بولی دے رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے رقم 100 کے ہندسے کو پار کر گئی۔ اتفاق سے انہیں 2 کرسیاں خالی مل گئیں۔ اطمینان سے بیٹھنے کے بعد جب صبا نے اسد کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ 105 بولی لگا کر روپے جیب سے نکال رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اس نے اسد کو کئی مرتبہ بولی لگاتے دیکھا۔ بہت سے غیر ملکی مرد اور عورتیں بھی اس نیلام میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن زیادہ تعداد پاکستانی نوجوانوں کی تھی، جس میں نزدیک اسٹیٹ کے نواب کے بھائیوں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ان بھائیوں اور ان کے دوستوں کی عمریں 18 سے 22 کے درمیان تھیں۔ دفتن بولی کی رفتار غیر معمولی تیز ہو گئی۔ لوگوں کی نظریں ٹائم پیس پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک بولی مشکل سے ختم ہوتی تھی کہ دوسری آواز آ جاتی تھی۔ بوتل والے صاحب روک اینڈ رول کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اسی تیزی سے روپیہ جمع کرنے والے چینی کے ڈونگے نوٹوں سے لبالب بھرے گردش کر رہے تھے، ابھی شمال میں، ابھی جنوب میں، ابھی یہاں، ابھی وہاں۔ پاکستانی آرٹسٹ بھی جو ایک طرف بیٹھے تھے اب رقم 125 تک جا پہنچی تھی۔ جو لوگ اس نیلام میں حصہ نہیں لے رہے تھے ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ 4تھی بوتل تھی اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جا رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ قصہ ختم ہو تو مہمان آرٹسٹوں کے گانے اور ناچ کی باری آئے۔ نیلام میں حصہ لینے والے ایسے مدہوش تھے گویا اس وسکی کی بوتل کے علاوہ دنیا و مافیا کو بھول چکے ہوں۔ ذرا سی دیر میں رقم 200 تک جا پہنچی، پھر 230 تک۔ یکا یک اسد کھڑا ہو کر چلایا 250، اور جیسے گھڑی لفظ 100 کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹنن 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 الارم بج اٹھا۔ تالیاں بجنے لگیں۔ اسد نے جیب سے 20 روپے نکال کر دیے اور بوتل لینے کے لیے آگے بڑھا۔ صبا اپنی جگہ سے اٹھ کر اسی طرف چلی۔ اسد نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ بوتل والے صاحب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مبارک ہو جی، یہ لیجیے۔ انہوں نے وسکی کی بوتل صبا کو تھما دی۔ شکریہ، اس نے کہا۔ اسد اور وہ دونوں کرسیوں کی طرف پلٹے۔ یکا یک وسکی کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پکے فرش پر گر پڑی اور ٹوٹ گئی۔ وسکی صاف شفاف چکنے فرش پر بہنے لگی۔ شیشے کے ٹکڑے رنگین روشنیوں میں جگمگانے لگے اور وسکی کی خوشبو کے ساتھ حاضرین میں ایک بے چینی سے پھیل گئی۔ 250 روپے کی بوتل جس نے ان پر اتنا قیمتی وقت لیا تھا، اس کا یہ حشر! افسوس ہے، مجھے افسوس ہے، صبا نے دھیرے سے کہا، مگر اسد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بھیجے ہوئے ہونٹ بتا رہے تھے کہ اس کو غصے پر قابو پانے میں خاصی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ عورتوں میں چہ مگویاں ہو رہی تھیں، کئی قسم کھانے کو تیار تھیں کہ صبا نے جان بوجھ کر بوتل توڑی تھی، باقی ثابت کر رہی تھیں کہ یہ محض اتفاق تھا۔ بارہ ایک بڑا سا جھاڑن لے آیا اور جگہ صاف کرنے لگا۔ اسد اس سے کٹ کر کسی اور طرف کو نکل گیا اور وہ بے وقوفوں کی طرح تنہا کھڑی رہ گئی۔ اب دوسری بوتل منظر عام پر آ گئی۔ بولی کی رفتار سست تھی اور نیلام ختم کر کے آرٹسٹوں کو موقع دینے کی آواز واضح آنا شروع ہو گئی تھی۔
صبا روبینہ کے پاس آئی اور اس سے چلنے کو کہا۔ روبینہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ گانا سنے اور ناچ دیکھے بغیر وہ کس طرح جا سکتی تھی؟ اچھا تو میں جاتی ہوں، صبا نے کہا۔ روبینہ نے سنی انسنی کر دی۔ صبا نے اپنی سیاہ قیمتی شال جس پر سنہرا کام ہوا تھا شانے پر اچھی طرح لپیٹی اور چل کھڑی ہوئی۔ آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے اور پچھلی تاریخوں کا چاند سرو کے ایک طویل درخت کی عین اوپر چوٹی پر ترازو بنا کھڑا تھا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے صبا نے دیکھا کہ اسد بار کے پاس کھڑا ہے، مگر اسد نے اسے نہیں دیکھا۔ اس کا دل بوجھل تھا، دماغ میں جیسے لاوا ابل رہا تھا۔ صبح کے تجربے کے بعد اسے ریڈ کراس کے سلسلے میں ہونے والا یمینا بازار تماشا سا نظر آ رہا تھا۔ اسے ڈھکوسلا جس میں لوگ صرف وسکی اور 3 روپے کے سنو بال اور سیما کا ناچ دیکھنے آئے ہیں، اگر وہ اس کے بجائے صرف یہ دیکھ لیا کریں کہ ان کے پاس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے تو شاید اس سے کہیں زیادہ مفید ہو۔ خدایا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہی ڈپریشن جس کو وہ کبھی کوئی نام نہیں دے سکی۔ ہوٹل میں جانے کے بجائے وہ سیدھی ان مشہور زمانہ فقیر کے مزار پر چلی گئی۔ آج تک اس نے کبھی کسی مزار پر جا کر منت نہیں مانی تھی، دعا نہیں کی تھی، لیکن آج جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ ان بزرگ کے مزار کے احاطے کے اندر چاروں طرف کئی کمرے اور غسل خانے تھے۔ بیچ صحن میں پکی قبر تھی جس کے چاروں طرف جمعرات کے دن اتنے دیے جلتے تھے کہ روشنی کا چوکھٹا سا بن جاتا تھا۔ ذرا اوپر قبر کی ہی لمبائی اور چوڑائی کے برابر بانس بندھے ہوئے تھے جن پر سرخ، سبز اور سفید کپڑوں کی دھجیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ بانس میں بندھی ہوئی تھیں اور معلوم ہوتا تھا کہ اب مزید دھجیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ مزار کے اوپر لمبے لمبے بانسوں میں سفید اور سبز جھنڈے لگے ہوئے تھے جو دور سے اس زیارت کی نشاندہی کرتے تھے۔ مزار کے سرہانے کھڑے ہو کر اس نے عقیدت سے سر جھکا کر دل ہی دل میں کہا، اے بزرگ، تجھ سے لوگ اتنی مرادیں مانگتے ہیں، میں صرف ایک دعا مانگتی ہوں۔ اگر تو واقعی مانگنے والی چیز دے سکتا ہے تو مجھے ہمت اور حوصلہ دے دے۔ بہت سے دیے بجھ چکے تھے، جو باقی تھے وہ ہوا کے تیز جھونکوں سے لڑ جھگڑ کر ٹمٹما رہے تھے۔ ان کی روشنی مزار پر عجیب پرسرار سائے بنا رہی تھی۔ خاموشی سے وہ باہر نکل آئی۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، سردی سے مر رہا ہوں۔ ایک کپ کپاتی آواز صبا کے قدموں کی آہٹ پا کر بلند ہوئی۔ پہلے تو صبا ڈر گئی، پھر حواس پر قابو پا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک شخص چیتھڑے لگائے سکڑا ہوا کھمبے کا سہارا لیے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک بڑا سا سیاہ نشان چاند اور کھمبے کی روشنی میں بڑا بھیانک سا نظر آ رہا تھا۔ کتنا بے وقوف شخص ہے جو کسی دیوار کی آڑ میں بیٹھنے کے بجائے سڑک پر تیز ہوا کی زد میں بیٹھا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنے اس خیال پر افسوس ہوا، یہ بے وقوفی نہیں، ضرورت ہے۔ اتنا تو جانور بھی سمجھتے ہیں کہ کس جگہ انہیں زیادہ آرام ملے گا، یہ تو آدمی ہے، اسے یہاں ہوا کی زد میں راہگیروں کی چاپ کی تمنا نے بٹھایا ہے۔ داتا دیواروں کی اوٹ میں چھپے ہوئے فقیروں کو ڈھونڈتے نہیں پھرتے، ٹھوکروں میں آ جانے والے فقیروں ہی کو کچھ مل جاتا ہے۔ کبھی دھتکار، کبھی پیسہ۔ صبا کے پیسے نہیں تھے، وہ پرس لے کر نہیں نکلی تھی۔ اس وقت سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے ایک سوالی کے سوال کو ٹھکرا دینا اسے بہت برا لگ رہا تھا، جیسے وہ بزرگ جن سے وہ ابھی ابھی دعا مانگ کر نکلی تھی اس کا امتحان لے رہے ہوں۔ اسے اپنی جہیز میں ملی ہوئی 250 روپے کی قیمتی شال اتار کر فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اسے حیرت سے دیکھا جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو۔ پھر صبا کو جاتے دیکھ کر اس نے خود کو جلدی سے شال میں لپیٹا اور دعاؤں کا تومار باندھتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ اب وہ ایک باریک ساری اور بلاؤز میں تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے ننگے بازوؤں میں گدگدی سی کر رہی تھی۔ اس نے ساری کے پلو کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل میں داخل ہو گئی۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر جیسے کہہ رہا تھا، خدایا مجھے ہمت اور حوصلہ دے۔ صبح 5 بجے ٹیکسی کا ہارن بار بار اس کی کھڑکی کے نیچے چیخ رہا تھا۔ صبح کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے ڈریسنگ گاؤن پہن کر بالکنی میں گئی کہ دیکھے کیا ماجرا ہے۔ ایک چھنکتی ہوئی آواز نے اسے پکارا، سیبی ڈارلنگ، اپنے میاں کو سنبھالو۔ روبینہ تھی۔ ہونٹ بھینچ کر وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسد اس وقت نشے میں دھت تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔